میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج 9 رجب کا دن ہے اور اتوار کا دن ہے۔ اس دن آپ لوگ پورا دن ابھی موجود ہے، چلتے پھرتے تھوڑا سا وقت نکال کے یہ چھوٹا سا وظیفوں کا سردار وظیفہ آج پڑھ لینا، انشاءاللہ حالات فوراً بدل جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتلانے لگا ہوں، رزق کے جتنے دروازے ہیں وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ پورا سال دولت میں بیٹھ کر کھاؤ گے۔ پورا سال آج کے دن وظیفہ پڑھ لو، پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے۔ آج آپ کو ایسا وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ جو میرے بھائی بہن تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگاریوں میں ہیں، جاب جن کے پاس کوئی نہیں، حالات جن کے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، قسمت جن کو میرے بھائیوں میری بہنوں ساتھ ہی نہیں دیتی، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کام اٹک جاتا ہے، پورا سال در بدر گھومتے ہو۔ آج کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں سال میں ایک بار آتا ہے، 9 رجب کا دن۔ آج کے دن کا آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ فوری طور پر ایسے ایسے رزق کے دولت کے اسباب بنیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کو جس جگہ سے یقین بھی نہ ہوگا، وہاں سے آپ کو دولت پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ چاہے میرے بھائیوں میری بہنوں پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک، شہر، گاؤں، گلی موجود ہو جس میں بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے تو ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھنا۔ اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، جلدی جلدی میرے بھائیوں بہنوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، ان کی قسمت بدل جائے، ان کی قسمت میں پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ موقع ہے، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ یہ موقع آج آپ نے گنوا دیا تو 1 سال بعد پھر موقع ملے گا۔ پھر میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ لوگ 1 سال انتظار کر سکتے ہو تو کر لیجئے، نہیں تو آج میرے ساتھ ایک مرتبہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی اس عمل کو کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد بھی یہ وظیفہ آج کے دن، اتوار کے دن، سنڈے کے دن پورا دن موجود ہے۔ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو، اور وظیفہ عمل پڑھنے کے بعد، کرنے کے بعد اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا کر دعا مانگ لو۔ جو بھی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگنا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو قسمت کے دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ ایسے ایسے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ جن کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی جیب۔ آپ کی جیب میں تو ابھی 200-500 ہزار ہوں گے، ایک مثال ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ تو آپ نے رکھے ہوں گے برے وقت کے، لیکن ایسے لوگ جن کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں تھا، بالکل آخری درجے کے کنگال بندوں کو میں نے جب یہ وظیفہ بتایا 9 رجب کا، تو انہوں نے میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا۔ کسی نے صبح پڑھا، شام تک مالا مال ہو گیا، کسی نے شام میں پڑھا، اگلے دن اس کی خالی جھولی پیسوں سے بھر گئی۔ تو آپ لوگ سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا، جس طرح اور لوگوں نے پڑھا۔ جن لوگوں پر لاکھوں کا قرضہ تھا، ان کو میں نے یہ وظیفہ بتایا۔ 2020، 21، 22، 23، جب 4 سالوں تک میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے رجب کے روزانہ وظائف آپ کو میری ویڈیوز پر ملتے رہیں گے، اور میں نے یہ تمام کے تمام وظائف آزمائے ہوئے ہیں، اور میں آگے بھی اپنی ویڈیوز میں وہ وظائف لے کر آؤں گا کہ جن کو میں نے پہلے لوگوں کو بتلایا ہے، پہلے لوگوں نے اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو ان وظائف کو پڑھ کے پورا کیا ہے۔ تو آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، آج کا عمل جو اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ بھی بڑا کمال کا عمل ہے۔ اس عمل کو بھی آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں 9 رجب کو، یعنی کہ آج سنڈے والے دن پڑھ لیتے ہو، آپ کی تقدیر کے ستارے بدل جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو۔ بشرط یہ ہے کہ پورے دل سے، سچے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج اتوار کو سکون سے بیٹھ جانا، جہاں کہیں موجود ہو، صرف آدھے منٹ کے لیے کہیں بھی بیٹھ جانا، اور یہ وظیفہ میرا بتایا ہوا پڑھنا شروع کر دینا، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے۔ تسبیح نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسا آپ کو بہتر لگے، جیسا آپ کو سہولت لگے، مناسب لگے، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک شرط ہے کہ آپ لوگ جب آج اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں آدھے منٹ کے لیے، وہ آدھا منٹ آپ لوگ
پہلے سے نکال لینا۔ وہ آدھا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا کا پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ آدھے منٹ کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے گا، کوئی بھی درود پاک پڑھیے گا جو آپ کو یاد ہو، جو آپ پڑھنا چاہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور سب کے سب آسان ایزی وظائف ہیں۔ ہمیشہ میں نے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو ایزی آسان وظائف بتائے ہیں کہ جن کو وہ بڑی آسانی سے، بڑے آرام سے پڑھ لیں۔ میری کوشش یہی رہی ہے کہ آسان وظائف بتاؤں، مختصر وظائف بتاؤں کہ بالکل کم وقت میں، آدھی منٹ میں آپ لوگ پڑھ لیں۔ اور تیسرے نمبر پر آزمودہ وظائف ہوں۔ آزمودہ سے مراد کہ جن کو پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں، جن کو پڑھ کے لوگوں نے اپنی پریشانیاں دور کی ہوں، تو وہ وظائف میری کوشش ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤں کہ جن سے پڑھ کے ہی فوری طور پر ان کو فائدہ ہو۔ تو آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یاد رکھیے گا یہ پورا عمل آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اپنا نام کومنٹس میں اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں، نہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ تمام دوست، بھائی، بہن جو بھی اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ درود پاک پڑھ لیں تو جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جو پہلا وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور بالکل ایزی سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کوئی بھی سن کر بالکل بھاگیے گا مت۔ بالکل آپ لوگ کرتے کیا ہو، کوئی آپ کو ایسا بھی لگتا ہے نا کہ نہیں کوئی مشکل وظیفہ آ گیا، کوئی بھی مشکل وظیفہ نہیں۔ تمام وظائف، 2-3 چھوٹے وظائف ملا کر پورا عمل کرنا ہے، آسان سا عمل ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر۔ تو اب آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر سامنے دکھ رہا ہے۔ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ یا ربی ذوالجلال۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ کا یہ پورا ایک مرتبہ کا عمل کمپلیٹ بھی ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا عمل کمپلیٹ کر لیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی آدھے منٹ کے عمل کو آپ لوگ ایک بار ویڈیو دیکھنے کے بعد پڑھ لینا، اور ایک آدھ مرتبہ شام میں پڑھنا چاہیں تو شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سال میں یہ 9 رجب کا ایک ہی دن کا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بار آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی آپ سے لگے آپ کو کہ کوئی میں نے غلطی کر دی ہو، تو آپ لوگ 2-3 بار بھی چاہیں تو یہ آدھی منٹ کا عمل آج ہی کے دن ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہی کے دن پڑھنا ہے اور آج ہی کے دن، اتوار کے دن کی آپ کو 9 رجب کی آپ کو اجازت ہے، چاہے آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں۔ تو آج آپ تمام بہن، بھائی، دوست، احباب اس عمل کو شروع کریں۔ تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کو پہلا وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا ابھی، یا ربی ذوالجلال، ایک بار پڑھیں اس طرح، پھر دوسری بار پڑھیں یا ربی ذوالجلال، 2 بار ہو گیا، یا ربی ذوالجلال، 3 بار ہو گیا، یا ربی ذوالجلال، 4 بار، یا ربی ذوالجلال، 5 بار، یا ربی ذوالجلال، 6 بار، یا ربی ذوالجلال، 7 بار۔ 7 ٹائم آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 7 بار آپ لوگ یہ وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دوسرا وظیفہ فوراً سے شروع کر دیں۔ پورا عمل ایک ہی وقت میں، یاد رکھیے گا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو بتلانے میں، سمجھانے میں مجھے وقت لگ رہا ہے، ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں جب آپ لوگ اس عمل کو بہنوں کرنے کے لیے بیٹھیں گے آج کے دن کسی بھی وقت، تو آپ لوگوں کو بمشکل آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ تو تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پہلا وظیفہ یا ربی ذوالجلال کا 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں۔
جب 7 ٹائم کمپلیٹ ہو جائے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، کمی پیشی نہ ہو. کمی پیشی کرو گے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا. جتنا وظیفہ جو کوانٹٹی میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے تو جلدی سے دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ دوسرا وظیفہ کون سا ہے یہ سمجھ لیں. دوسرا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. دوسرا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے. اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ. شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو. ان کلمات کو، اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور آپ کو یہ آپ کی اسکرین پر بھی دکھ رہے ہوں گے. جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ یا ربی ذوالجلال کا کمپلیٹ کر لیا 7 مرتبہ تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 ہو گیا. پھر تیسری بار پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن آپ کو سیکنڈ نمبر پر ان کلمات کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو آپ کو سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کمی پیشی نہ ہو. جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لے تو آخری وظیفہ، اس عمل کا وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے. جلدی سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ جلدی سے پڑھنا شروع کر دیں. اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے اور یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے. یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کے 9 رجب کے اس عمل میں، اتوار والے دن کے اس عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے. اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. یا ربی ذوالجلال یہ آپ نے پڑھ لیا 11 مرتبہ. اب آپ لوگوں کو آخری وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح. دوسری بار پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 2 ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 3 ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 4 ہو گیا. اس طرح آپ کو پڑھتے رہنا ہے. آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس طرح آپ آج کے عمل میں بالکل اینڈ میں، آخر میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے 21 مرتبہ 21 ٹائم. کمی پیشی نہ ہو. جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنا ہے. جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لیں تو فوراً اسی وقت 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. درود پاک جب آخر میں پڑھ لیں کوئی سا بھی، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پھونک ماریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی اپنے چہرے پر پھیر لیں اسی وقت اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لیں. دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.